داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 63۔ سلطان ایوبی نے زوردیک کو گلے لگا لیا۔ زوردیک نے اس سے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کی اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنی مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا تو اس نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ زوردیک نے قلعے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو سلطان ایوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے ہتھیار نہیں ڈلوائے گئے، تمہیں کسی نے شکست نہیں دی۔ اپنے سپاہیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم صلیبیوں اور اس کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان ایوبی جس مہم پر نکلا تھا اس کی پہلی منزل اسے کسی کاوش کے بغیر مل گئی۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے زوردیک کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ مشکل ایک ہی تھی کہ زوردیک کے دستوں کو سردی میں لڑنے کی مشقیں نہیں کرائی گئی تھی، تاہم اس قلعے کو اڈا بیس بنا لیا گیا۔ زوردیک کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے، مگر سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔ اگر حامس کا قلعہ تھا، سلطان ایوبی نے کوچ کا وقت ایسے رکھا کہ حامس تک رات کو پہنچا جائے۔ اس نے اسی ہراول کو آگے بھیجا، لیکن اب اس نے ڈپلومیسی میں کچھ رد و بدل کر دیا، کیونکہ حامس میں اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ قلعہ بغیر لڑے ہی اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے ایک پارٹی آگے بھیج دی تھی جس نے راستے میں اطلاع دی تھی کہ قلعے کا محل وقوع کیا ہے اور گرد و پیش کے احوال و قواعد کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے چند دستے اس طرف بھیج دیے جدھر سے مدد وغیرہ آنے کی توقع تھی۔ اس نے اپنی رسد حماد کے قلعے میں جمع کر لی اور رسد آگے لے جانے کے راستے کو کئی گشتی پارٹیوں اور چھاپہ ماروں کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ حماد کا ایک دستہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی کی کوشش یہ تھی کہ حلب تک اس کے حملے کی خبر نہ پہنچے تاکہ وہ دشمن کو بے خبری میں زیادہ پہنچے۔ اس نے اس کا انتظام کر دیا تھا، اپنے آدمی حلب کے راستے پر پھیلا دیے تھے جن کے لیے حکم تھا کہ وہ کسی بھاگے ہوئے فوجی کو یا کسی ایسے غیر فوجی کو جسے معلوم ہو کہ حملہ شروع ہو چکا ہے روک لے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قلعہ دار اور اس کے کمانڈر ایک وسیع کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ انہوں نے دو ناچنے والیاں بلا رکھی تھیں۔ کمرے میں طبل و سارنگ اور رقص و سرود کا پر رونق ہنگامہ بپا تھا۔ سپاہی بے فکری کی نیند سو گئے تھے اور جو ڈیوٹی پر تھے وہ سردی سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی ووٹ میں کھڑے تھے۔ رات یخ تھی۔ کمانڈروں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم اس لیے نور الدین زنگی کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے، کسی دنیا میں جنت دیکھ لیں۔ قلعہ دار نے شراب کا پیالہ اوپر کر کے کہا، اب صلاح الدین ایوبی آیا ہے، خدا اسے بھی جلد اٹھا لے گا، اسے ہم اٹھائیں گے۔ ایک کمانڈر نے کہا، ذرا موسم کھل جانے دو۔ قلعے کے دیوار پر کھڑے ایک سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ دیکھو آگ جل رہی ہے، جلنے دو۔ اس کے ساتھی نے کہا، کوئی قافلہ ہوگا۔ اتنے میں آگ کے 3-4 گولے ہوا میں بلند ہوئے جو قلعے کی طرف آئے اور ان دونوں سنتریوں کے اوپر سے گزر کر قلعے کے اندر جا گرے۔ ان کے پیچھے اور گولے آئے، یہ شولوں کے گولے تھے۔ پھر کئی گولے آئے، ان میں سے کچھ سامان پر پڑے اور آگ لگ گئی۔ نقارے اور گھڑیال بج اٹھے۔ قلعہ دار کی محفل میں ادھم بپا ہو گیا۔ سب دوڑتے قلعے کی دیوار پر گئے۔ ان پر تیروں کا مہ برسنے لگا۔ دروازوں کے سنتریوں نے شور بپا کر دیا کہ دروازہ جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے حملہ آور دستے نے دروازے پر آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی تھی۔ چیخ کر قلعے کے اندر کی فوج کو بیدار کیا گیا۔ قلعے سے بھی مزاحمت شروع ہو گئی، لیکن باہر سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ سر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوجیوں نے قلعے کو جہنم بنا دیا تھا۔ قلعے کے کمانڈر چلا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سپاہی اندھادھند تیر چلا رہے تھے، ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی کی طرف سے کوئی للکار رہا تھا، ہتھیار ڈال دو، تمہیں کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، جانیں بچاؤ۔ اعلان بھی کیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دو، کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا، اطاعت قبول کر لو، ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ رات بھر اعلان ہوتے رہے اور تیروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو قلعہ دار نے باہر کا منظر اور قلعے کی دیوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ قلعہ دار اور کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی قلعے میں گیا تو قلعہ دار اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا، خدا تمہیں معاف کرے، اور حکم دیا کہ سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے۔ سلطان ایوبی انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کی وفاداری ابھی مشکوک تھی۔ اس قلعے میں اسلحے اور رسد کا خاصا ذخیرہ تھا۔
وہاں شراب بھی تھی اور 2 ناچنے والیاں بھی۔ شراب باہر انڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے حامس کے قلعے کو دوسرا اڈا بنا لیا اور حماد کے قلعہ کا ایک دستہ وہاں لگا دیا گیا۔ اگلا قلعہ حلب کا تھا جو حلب شہر سے ذرا ہی دور تھا، وہاں بھی وہی ہوا جو حامس میں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا حملہ ناگہانی تھا، اس نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ اس کے سپاہیوں کے مورال 2 قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سمیت دمشق بھیج دیا گیا۔ مگر اس مرحلے پر آ کر ذرا رازداری ختم ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان ایوبی نے حماد، حامس اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور وہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے۔ اس نے پیش قدمی کی رفتار بھی کم کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حامس اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر راتوں کو لڑے تھے، انہیں سر آرام کے لیے پیچھے بھیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے لانا ضروری تھا۔ اسے اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بڑھانا تھا، کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے مختلف تھی۔ نئی ترتیب میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ سلطان ایوبی بہت محتاط تھا، کیونکہ اصل لڑائی تو بہت اب آ رہی تھی اور صلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا۔ حلب خبر جلد پہنچ گئی۔ صلیبی مشیر وہاں موجود تھے۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوئے کہ سلطان ایوبی نے سردیوں میں حملہ کیا ہے، پھر وہ خوش ہوئے کہ اس کی فوج صحرائی جنگوں کی عادی ہے، ان چٹانی علاقوں میں لڑ نہیں سکے گی۔ انہیں احساس تھا کہ حلب کی فوج بھی اس علاقے میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہوں نے 2 ترکیبیں سوچی، ایک یہ کہ سلطان ایوبی کو اپنی پسند کے میدان میں لڑائیں، دوسری یہ کہ یہاں صلیبیوں کی وہ فوج لائی جائے جو یورپ سے آئی ہے۔ ریمانڈ کی فوج میں ایسے سپاہیوں کی اکثریت تھی، چنانچہ فوری طور پر ریمانڈ کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع بھیج دی گئی کہ سلطان ایوبی حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے عقب سے گھیرے میں لے لیا جائے۔ وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے محاصرے میں زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے تاکہ ریمانڈ کو اپنی فوج لانے کے لیے وقت مل جائے۔ صلیبی مشیروں نے رازداری پر پوری توجہ دی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، چنانچہ انہیں شہروں کی ناکہ بندی کر دی۔ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ سلطان ایوبی جنگی طاقت اور بادشاہی کے نشے میں حملہ آور ہوا ہے۔ صلیبی ذہنی تقریب کاری کے ماہر تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کی مہم چلا دی۔ گھر گھر، گلی گلی، مسجد مسجد اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ سلطان ایوبی کی فوج جس شہر کو فتح کرتی ہے، وہاں کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے آبرو ریزی کرتی ہے، شہر میں لوٹ کر آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ نیا مذہب لا رہا ہے جو کفر ہے۔ ایسی بہت سی افواہیں پھیلائی گئیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل تو 6 مہینوں سے جاری تھا۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کر دیا گیا تھا۔ آخر کار ان تازہ افواہوں نے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی ناکہ بندی نے سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو بیکار کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں میں جو قہر اور غضب دیکھا، اس کے سامنے بھی وہ بے بس ہو گئے۔ ایک جاسوس شہر سے نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے اور وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہ آئے۔ جاسوس نے سر پر گھوڑا بگایا، مگر تو تیروں نے اسے گرا دیا۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے جو عالم کے بیروم میں تھا، شہریوں میں صلیبی پروپیگنڈے کے خلاف مہم چلایا، مگر اس کے آدمیوں نے جہاں بھی بات کی منہ کی کھائی۔ الصالح نے صلیبی مشیروں کے مشورے پر والی موصل سیف الدین کو بھی اطلاع بھیج دی کہ مدد کے لیے آئے۔ حسن بن صبا کے فدائیوں کے پیر و مرشد شیخ سنان کو اطلاع بھیجی گئی کہ وہ جو اجرت مانگے اسے دی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے، خواہ اس کے کتنے ہی آدمی کیوں نہ مر جائیں۔ شیخ سنان کا ایک حملہ ناکام ہو چکا تھا، اس نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ پر نشہ طاری کر کے اس سے کرایا تھا۔ جب اس نے ان فدائیوں کو بلایا جو زندگی اور موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ برائے نام کے انسان تھے، مر جانا اور کسی کو مار دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ان میں مفرور قاتل بھی تھے۔ شیخ سنان نے انہیں کہا کہ انہیں منہ مانگی اجرت ملے گی، وہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں۔ ان میں سے 9 آدمی تیار ہو گئے، اور صالح کے حاکموں میں سب سے زیادہ یقینہ پرور اور شیطان فطرت آدمی گمشکین تھا۔ جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا، وہ بظاہر سلطان ایوبی کے خلاف تھا، مگر دوست کسی کا بھی نہیں تھا۔ اور صالح کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حمایت کی اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا اظہار اس طرح کیا
کہ اس کے قلعے میں بہت سی صلیبی جنگی قیدی تھے، ان سب کو رہا کر دیا۔ وہ حلب کی اس اطلاع پر کہ خود سلطان ایوبی کی فوج آ گئی ہے، اس نے اپنی فوج بھیج دی اور خود بھی لڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ طوفان تھا جو سلطان ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی نفری تھوڑی تھی، اور اب اس کے جاسوس بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا رہا تھا کہ دشمن کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حلب والوں کو بے خبری میں جا لے گا، تاہم وہ معمولی قسم کا جنگجو نہیں تھا۔ اس نے عقب اور پہلوؤں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دیکھ بھال کے دستے آگے چلے گئے۔ آگے علاقہ چٹانی، پتھریلے اور نشیب و فراز کا تھا، اور راستے میں ایک دریا بھی تھا۔ جنوری 1175 عیسوی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایوبی نے فوج کی 1/4 نفریں حملے کے لیے منتخب کی۔ محفوظہ میں اس نے زیادہ دستے رکھے۔ اس نے جب پیش قدمی کی تو سب دیکھ بھال کرنے والے دستوں نے اطلاع دی کہ دریا کے اس طرف ایک وسیع اور عریض نشیب ہے، وہاں دشمن کی فوج تیاری کی حالت میں موجود ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں دریا میں پانی گہرا نہیں تھا۔ اس مقام پر پاٹ پھیل جانے سے پانی اور بھی کم تھا، تھوڑے اور انسان آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہیں دشمن نے اپنی فوج پھیلا رکھی تھی۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ رات کو اس فوج کے چند ایک سنتری بیدار ہوتے ہیں اور ان کے درمیان گشتی پارٹیاں ہر طرف گھورتی پھرتی ہیں۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ حلب والوں کو اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکے گا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے اس مقام سے دور کے علاقے میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دریا کسی اور جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نشیب میں دشمن کی فوج کو دھوکے دے کہ حملہ اور پیش قدمی اسی طرف سے ہوگی۔ اس نے اسی رات چھاپہ مار روانہ کر دیے۔ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 5-6 میل دور تھا۔ دریا کے کنارے دشمن کی جو فوج تھی وہ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اتنی سرد راتوں کو حملہ نہیں ہو سکتا۔ نصف شب کے قریب سپاہی خیموں میں دبکے پڑے تھے۔ کمانڈر بے خبری سو رہے تھے، صرف سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری سردی میں ٹھٹرا کھڑا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی، کسی اور نے اسے اٹھا لیا۔ یہ سلطان ایوبی کے 2 چھاپا مار تھے۔ وہ سنتری کو اٹھا کر لے گئے اور اس سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے پر 2 تلواریں کی نوک رکھی ہوئی تھیں۔ سنتری کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے سپاہی ہیں۔ اس نے اس سے التجا کی کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، یہ بادشاہوں کے جھگڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون کیوں بہائیں؟ اس نے بتایا کہ گھوڑے ایک جگہ نہیں بندھے ہوئے ہیں، چونکہ فوج تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے گھوڑے سواروں کے خیموں کے ساتھ 2-2 3-3 کر کے بندھے ہوئے ہیں۔ چھاپا مار اسے اس سے قیم کے قریب لے گئے اور پوچھا کہ دستوں کے کمانڈر کہاں ہے؟ اس نے اندازہ کر کے ان کے خیموں کی سمت بتا دیے۔ اسے ساتھ ہی پیچھے لے آئے اور اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو۔ وہاں چھوٹے سائز کے ایک منجنی رکھی تھی، اس میں چھاپا ماروں نے ایک جھنڈا ہانڈی سی رکھی۔ 4 آدمیوں نے اسے پیچھے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ ہاتھی گلیل کی طرح اڑ گئی، دوسری ہانڈی کسی اور طرف پھینکی گئی۔ یہ سب دشمن کے کیمپ میں گری۔ سنتریوں نے کون ہے کی صدائیں لگائیں۔ کہیں سے جلتے ہوئے فتیلے والے تیر آئے، زمین پر لگے، ہانڈیاں وہیں گر کر ٹوٹی تھیں۔ ان کے اندر سے سیال مادہ نکل کر بکھر گیا تھا۔ یہ آتش گیر تھا۔ تیروں کے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ 2 خیموں کو بھی آگ لگ گئی۔ زمین شعلے اگل رہی تھی۔ کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے رسیاں توڑانے لگے۔ سپاہی اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے تو چھاپا ماروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ خیمہ گاہ 1 میل سے زیادہ لمبے چوڑے علاقے میں تھی۔ بیشتر اس کے کہ کمانڈر جوابی کارروائی کرتے، چھاپا مار تباہی مچا کر غائب ہو چکے تھے۔ سیر ابھی نیم تاریخ تھے۔ کیمپ کی حالت خاصی بری تھی۔ آگ نے بھی نقصان کیا تھا، لیکن چھاپا ماروں کے تیروں سے اور بتکے ہوئے گھوڑوں تلے آ کے بہت سے سپاہی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ سیر ابھی تک انہیں اٹھاتے اور سنبھلتے، اچانک ایک اور طرف سے کسی نے چلا کر کہا، ہوشیار ہوشیار! ایک بار پھر قیامت برپا ہو گئی۔ مگر اب کے چھاپا مار نہیں تھے، اب سلطان ایوبی کے ایک دستے کا باقاعدہ حملہ تھا۔ دشمن اس جگہ پر ہر حملہ تیاری کی حالت میں رہتا تھا، لیکن رات کو چھاپا مار اس کی حالت ایسی بدل آئے تھے کہ تیاری ختم ہو گئی تھی۔ دشمن کے سپاہیوں نے جم کے لڑائی کی بہت کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں جم نہ سکے۔ سلطان ایوبی ان کا دم خم پہلے ہی ختم کر چکا تھا، پھر بھی دونوں فریقوں کو خاصا نقصان ہوا۔ دشمن کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ کمانڈروں نے انہیں بہت للکارا، مگر دوسری طرف سے للکار ان کے لڑنے کے جذبے کو تباہ کر رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے سپاہی ان پر چلا رہے تھے، تم کافروں کے دوست ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے، اپنے ہاتھ دیکھو،
تم پر خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج نے نہایت معمولی سے سپاہی کے ذہن میں بھی اتار دیا تھا کہ تم حق پر ہو اور کفار کے دوست مرتد ہیں۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ کی فوج کے پاس ایسا کوئی مقصد اور کوئی نعرہ نہیں تھا۔ دشمن کے سپاہی بکھر گئے، بہت سے پسپا ہو کر دریا پار کر گئے اور کچھ ادھر ادھر وادیوں اور نشیب جگہوں میں جا چھپے۔ سلطان ایوبی نے ہراول دستے کے کمانڈر کو حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کی پسپائی کی صورت میں اپنا کوئی دستہ، جیش یا کوئی سپاہی دریا نہ پار کرے۔ اس نے اس کیمپ پر حملہ کر کے دراصل دشمن کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ تعاقب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ آگے کے تفصیلی جائزے اور مشاہدے کے بغیر کبھی پیش قدمی نہیں کرتا تھا۔ وہ دریا کہیں دور سے پار کرنا چاہتا تھا، لیکن دشمن نے یہیں سے اسے راستہ دے دیا تو اس نے یہیں سے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خود آگے گیا۔ اس کے سپاہی ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر رہے تھے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے ایک بلند چٹان پر جا کر میدان جنگ کا منظر دیکھا تو خوشی کے بجائے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر خدا بھی رو رہا ہوگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے نائبین سے کہا، دونوں طرف کس کا خون بہ گیا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ ہے اسلام کے جوال کی نشانی۔ اگر مسلمان ہوش میں نہ آئے تو کفار انہیں اسی طرح لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے۔ میرے رفیقو، مجھے کوئی یقین دلا دے کہ میں حق پر نہیں ہوں تو میں تلوار سالے کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ آپ حق پر ہیں سلطان نے محترم۔ کسی نے کہا، ہم حق پر ہیں۔ دل سے اب وسوسے نکال دیں۔ حلب شہر میں ہر آدمی آگ کا شعلہ بنا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کے دستے دریا پار کر کے حلب سامنے نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کو دیکھا، اس کی وسعت، ساخت اور دفاعی انتظامات دیکھے اور جائزہ لیا کہ محاصرہ کیا جائے یا سیدھا حملہ کر کے شہر کے اندر لڑا جائے۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ شہر کے اندر کی جذباتی کیفیت کیا ہے۔ اسے توقع تھی کہ شہری چونکہ مسلمان ہیں اس لیے وہ دو مسلمان فوجوں کی جنگ کے خلاف ہوں گے۔ غالباً اسی توقع نے اس سے وہ کارروائی کرائی جس نے اسے پریشان کر دیا۔ اس نے نفری سے نیم محاصرے میں ترتیب میں اپنے دستے آگے بڑھائے۔ لڑائی کی ابتدا تیروں کے تبادلے سے ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دستے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حلب کے دفاع میں لڑنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سے کم و بیش 200 گھڑ سوار نکلے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے ایک دستے کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا۔ ایک بڑی تیز اور دلیرانہ حملہ تھا جو پیادہ دستے پر کیا گیا تھا۔ اس کے سواروں نے جوابی حلہ بول کر اپنے پیادہ دستے کو بچانے کی نہایت اچھی کوشش کی، لیکن گھوڑوں کے تصادم میں اپنے ہی پیادے کچلے گئے۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شہر سے ایک جیش پیادہ یا سوار نکلتا، ان کے پیچھے سے شہر کی منڈیروں اور بلند جگہوں سے تیروں کی بوچھاریں آتی اور حملہ کرنے والے جیش سلطان ایوبی کی صفوں میں گھس جاتے۔ حلب کا یہ معرکہ بڑا ہی خونریز تھا۔ اس کیفیت میں سلطان ایوبی کے 2-3 جاسوس باہر نکل آئے اور سلطان ایوبی کو ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کو کس طرح اس کے خلاف بھڑکایا گیا ہے اور شہر کے دفاع میں لڑنے والے اتنے فوجی نہیں جتنے شہری ہیں۔ سلطان ایوبی کو یہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ حلب کے باشندوں پر اس کے خلاف جنگی جنون طاری کیا جا رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہری اس پاگل پن سے لڑیں گے۔ ان کی دلیری پر اش کر اٹھا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا، یہ ہے مسلمان کی شان۔ ان کا عسکری جذبات دیکھو۔ کفار مسلمان کے اسی جذبے کو ختم کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اسے کسی نائب نے مشورہ دیا کہ شہر پر منجنیقوں سے آنکھ پھینکی جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ شہریوں کے گھر تباہ ہو جائیں گے، ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے، اس لیے میں نے تباہ کار چھاپہ ماروں کو نہیں بھیجا۔ اگر یہ شہر صلیبیوں کا ہوتا تو اب تک لاشوں کی لپیٹ میں اور میرے چھاپہ ماروں کی زد میں ہوتا۔ جو مسلمان میدان جنگ میں آ کر لڑتے اور مرتے ہیں انہیں میں روک نہیں سکتا، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے چند اور دستے آگے بلا کر شہر کو مکمل محاصرے میں لے لیا اور حکم دیا کہ دفاع میں لڑا جائے، حملہ ہو تو روکا جائے، حملہ نہ کیا جائے اور محاصرہ مضبوط رکھا جائے۔ نفری کی بھی کمی تھی اور شہر کو تباہی سے بچانے کا خیال بھی تھا۔ جنوری 1175 کا پورا مہینہ محاصرہ جاری رہا۔ حلب کی فوج اور شہریوں نے محاصرے توڑنے کے لیے حملے کیے، لیکن اب وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے کیونکہ سلطان ایوبی نے اپنے دستوں کی ترتیب اور اسکیم بدل دی تھی۔ 1 فروری 1175 عیسوی کے صبح سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ترپولی سے صلیبی حکمران ریمانڈ حماد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس ریمانڈ کی فوج کی نفری پیادہ و سوار کی اطلاع بھی دی گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو پہلے ہی توقع تھی کہ صورت پیدا ہوگی، اس کے لیے وہ تیار تھا۔
اس نے اس کے لیے دستے محفوظ رکھے تھے اور ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ریمانڈ کے استقبال کے لیے ہر وقت پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اطلاع ملتے ہی اپنے قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ان دستوں کی طرف دوڑا دیا، جس قدر جلدی ہو سکے الستان کے علاقے میں پہنچ کر بلندیوں پر تیر انداز بیٹھا دو۔ سوار دستے پیچھے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اگر صلیبی فوج مجھ سے پہلے آ جائے تو سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ گھات لگانا، شخون مارنا۔ الستان ایک پہاڑی سلسلے کا نام تھا۔ ریمانڈ کو اس میں سے گزرنا تھا۔ ریمانڈ کی پیش قدمی کا راستہ اس کے پلان کے مطابق موزوں تھا۔ وہ حماد تک پہنچ کر سلطان ایوبی کے عقب کے لیے اور اسد وغیرہ کے راستوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ پھر صورت وہ ہو جاتی کہ سلطان ایوبی حلب کی فوج اور ریمانڈ کی فوج، جو یقیناً برتر اور زیادہ تھی، کے درمیان پس جاتا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ حلب کا محاصرہ اٹھا دیا اور اس نے ان دستوں کو کسی اور سمت روانہ کر دیا۔ خود الستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ریمانڈ خوش تھا کہ یہ اس موسم میں سلطان ایوبی کے صحرائی سپاہی اس کے یورپی اور اسی علاقے کے رہنے والے عیسائی سپاہیوں سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر وہ آگے آیا تو برف پوش پہاڑی سلسلہ کو سے اس پر تیر برسنے لگے جو اس کے لیے بالائے ناگہانی تھے۔ اس نے لڑے بغیر اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ اسے ہر جگہ گھات کا خطرہ تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے لڑنے کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بہت پیچھے ہٹ کر پڑاؤ ڈال لیا۔ وہ اپنے راستے پر نظر ثانی کرنا چاہتا تھا۔ موسم بگڑ گیا، بارش شروع ہو گئی۔ 7-8 دنوں میں گھوڑوں کا خشک چارہ ختم ہو گیا۔ اناجوں کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے رسد کا انتظام نہایت اچھا رکھا تھا۔ وہاں تک اسے باقاعدگی سے رسد پہنچ رہی تھی، مگر کئی دنوں پیچھے سے نہ رسد آئی نہ کوئی اطلاع۔ اس نے قاصد بھیجا تو واپس آ گیا۔ یہ پیغام لایا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے بھیجا۔ یہ 2 افسر 4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، فوج کو واپس ترپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی۔ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا تھا۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ دشوار گزار تھا، لیکن اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی بے خبری سے لڑ رہی ہے کہ جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے تعاقب میں اور اسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جن کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے عمراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے باک خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد جو صلیبیوں کا بنیادی مقصد تھا پورا ہو چکا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ چکے تھے اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس نیت کا پتہ اس وقت چلا جب ترپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کے محاصرے میں لیا تھا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی خبر ملی صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں خود فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ صلاح الدین نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا، لہٰذا ہمارا فوجی معاہدہ ختم ہو چکا ہے جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی انہیں ڈنک مار گئے تھے۔ 2 مورخین نے لکھا کہ ریمانڈ کو خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت ترپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی نا تجربہ کار تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گوشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے۔ 9 فدائی آ چکے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروب میں صلاح الدین ایوبی کے پاس درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی انہیں احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے میں ان کی بات سنے گا اور فدائی اسے نہایت اطمینانی سے قتل کر کے نکل آئیں گے۔
انہوں نے صالح کا یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا۔ جس وقت سلطان ایوبی ارلستان کے سلسلے کوہ میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، حرم میں 9 پیشے ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے اسے کہاں قتل کیا جائے۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔